رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وولايتهم وجلالتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات ہر غم، ہر ثنا، ہر عظمت، ہر بلندی، ہر عزت، ہر توقیر، ہر شہرت، ہر منقبت، ہر فضیلت، ہر قصیدہ سزاوار ہے اس خدائے وحدہ لا شریک کے لیے جو چھپا ہوا خزانہ تھا، جس نے کل ملا سے گوہر مکان کو پیکر وجود عطا کیا اور خود لا مکان رہا، جس نے تخلیق فطرت و تکوین ما سوا کا ارادہ کیا اور ایک ادائے کن کے ذریعے چشم زدن سے بھی کم وقفے میں چندی عالم ہائے گوناگوں کو کتمان عدم سے نکال کر منصع شہود پر جلوہ گر کر دیا. درود اور سلام ہو ان انوار مقدسات پر ذات واجب نے جنہیں اپنی معرفت کے لیے اپنے نور سے خلق فرمایا. وہ انوار جو اس کی نیت میں مکین تھے، اس کی وحدانیت کو نشر کرنے کے لیے دنیا میں جلوہ گر ہوئے، لوگوں کو اس کی توحید کی طرف دعوت دی اور بعض گشت کر کے اس کے نور میں ضم ہو گئے. اس خدائے وحدہ لا شریک کی سب سے بڑی حمد اور ثنا یہ ہے کہ وہ ان ہستیوں کا خالق ہے جو فرش پہ ہوں تو سب کے سب محمد ہوتے ہیں، عرش پہ ہوں تو سب کے سب علی ہوتے ہیں. اس خدائے وحدہ لا شریک کے واجب الوجود ہونے پر دلیل کے لیے بس یہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ ہستیاں اس کو سجدہ کرتی ہیں جن کے لیے شافعی جیسا امام اعظم اپنی پوری زندگی کہتا رہا کفا فی فضل مولانا علی عقو شک فیہ انہ اللہ ومات الشافعی ام لیسا یدری علی ربہ ربہ اللہ. شافعی پوری زندگی کوشش کرتے رہے لیکن سمجھ نہ سکے ان کا رب اللہ ہے یا ان کا رب علی ہے. میں ہزاروں بار عمر نو پاؤں اور ان کی دہلیز کے جاروب کے سلمان کے نالین کے تسموں سے لپٹی ہوئی خاک پاک کے ذروں کو اپنے چہرے پر ملتا رہوں اور پھر سلمان دنیا ادراک میں معرفت کے تخت پر جلوہ افروز ہو کر ایمان کے 10 درجے کا تاج اپنے ماتھے پر سجا کر میری طرف ایک نحیف سی نگاہ کر دے، تب کہیں ممکن ہے کہ میں انوار خدا کی شان میں کچھ بولے. صلوات پڑھ دے محمد وعلیہ برادران عزیز، بزرگان محترم، معرفت اہل بیت کے عنوان سے گفتگو کا آغاز ہوا تھا جو آج اپنے 5ویں مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. گفتگو اس آیت کے ذیل میں نے عرض کرنے کی کوشش کی. مقصد خلقت
کائنات یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ نے دنیا کو خلق کیا تاکہ وہ اس کی عبادت کرے۔ بشر کی خلقت کا مقصد ہے اس کی عبادت، تو جب مقصد خلقت عبادت ہے تو ہر لمحہ عبادت ہونا چاہیے۔ ہم سو جائیں تب بھی عبادت ہو، ہم بولیں تب بھی عبادت ہو، ہم چلیں تب بھی عبادت ہو۔ دیکھیے ہر لمحہ تو آپ عبادت کر سکتے ہیں، لیکن جب سو جائیں گے، نیند غالب آ جائے گی تو عبادت کیسے کریں گے؟ مان لیجیے آپ مصلی پر بیٹھ ہی گئے، لیکن نیند تو فطرت ہے نا انسان کی، نیند تو آئے گی ہی آئے گی۔ آپ بیٹھے ہوئے مصلی پر کہ میں عبادت خدا کرتا رہوں گا، تسبیحات کر رہے ہیں، وظائف پڑھ رہے ہیں، لیکن جب نیند غالب آئے گی اور آپ سو جائیں گے تو پھر یہ عبادت کا حق کیسے ادا ہوگا؟ مالک تو نے کہہ دیا کہ مقصد خلقت عبادت ہے، تو اب جب ہم سو جائیں گے تو عبادت کیسے ہوگی؟ کیا پریشان نہ ہو، میں نے اب اپنے حبیب کے ذریعے پیغام پہنچا دیا ہے۔ کیا پہنچایا؟ کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم سو جائیں تب بھی عبادت ہو تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس سونے سے پہلے وضو کر کے سو جانا، پوری رات عبادت میں گزر جائے گی۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اے میرے حبیب تمام نبیوں کو ہم ان کی امت پر گواہ بلائیں گے، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور تمام نبیوں پر تجھ کو گواہ بنائیں گے۔ یاد کرو اس وقت کو میرے حبیب جب ہم تمام نبیوں کو ان کی امتوں پر گواہ بنائیں گے اور نبیوں پر تم کو گواہ بنائیں گے۔ یہی اللہ نے فرق واضح کر دیا ہمارے نبی میں اور عام نبیوں میں جو انبیاء ما سبق ہیں، جو محمد مصطفیٰ کے پسینے سے بنے ہوئے ہیں۔ کیا کہا کہ تمام امت پر ان کے نبیوں کو گواہ بناؤں گا، نبیوں پر تمہیں گواہ بناؤں گا، یعنی امت وہ ہے جس پر نبی گواہ بنے، توجہ، امت وہ ہے جس کے اعمال پر نبی گواہ بنے، اور میرا محمد وہ ہے جو نبیوں کے اعمال پر گواہ بنے۔ میرا محمد نبیوں کے اعمال پر گواہ بنے گا۔ گواہ بننے کے لیے ایک چیز ضروری ہے، موقع واردات پہ انسان کا موجود ہونا۔ اگر وہ موقع واردات پر نہیں ہے تو پھر گواہ نہیں بن سکتا، گواہی نہیں دی جا سکتی۔ یہ کہا جاتا ہے نا کہ چشمدید گواہ موقع واردات پر موجود تھا، اس نے دیکھا، تو جو کل کی مجلس میں یہاں نہیں تھا میں اسے گواہ نہیں بنا سکتا کہ کل کی مجلس میں میں نے یہ پڑھا تھا، لیکن جو چہرے مجھے دکھائی دے رہے ہیں کہ یہ تھے، میں انہیں گواہ بنا سکتا ہوں کہ کل کی مجلس میں نے یہ پڑھا تھا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد محمد نبی بنے، توجہ، 40 سال کے بعد محمد نبی بنے، جسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی ہوں، جسے خود نہیں معلوم کہ میں نبی ہوں، اور نبیوں کی نبوت پہ گواہ بنے گا کیسے؟ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ جسے خود اپنی نبوت کا پتہ نہیں کہ میں کب نبی بنا، اسے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمام نبیوں پر گواہ بناؤں گا۔ بھائی آدم تو محمد سے پہلے آ چکے نا، نوح تو محمد سے پہلے آ چکے نا، ابراہیم تو محمد سے پہلے آ چکے نا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے میں محمد سے گواہی دوں گا۔ آدم کی عبادت کا طریقہ کیا تھا؟ محمد بتائیں گے۔ نوح کی مشیت کیسی تھی؟ محمد بتائیں گے۔ ابراہیم کی خلت کیسی تھی؟ محمد بتائیں گے۔ موسیٰ کی ہیبت کیسی تھی؟ محمد بتائیں گے۔ یعقوب کے رونے کا انداز کیسا تھا؟ محمد بتائیں گے۔ یوسف کا حسن و جمال کیسا تھا؟ محمد بتائیں گے۔ موسیٰ کی ہیبت محمد بتائیں گے۔ عیسیٰ کا زہد محمد بتائیں گے۔ تو بھائی جب محمد ہوں گے تب بتائیں گے نا، اگر محمد ان کے بعد ہوں گے تو محمد کیسے گواہی دیں گے؟ قرآن کی یہ آیت اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ چونکہ محمد مصطفیٰ 1,23,999 نبیوں پر گواہ بنیں گے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ محمد مصطفیٰ آدم سے پہلے ہیں، نوح سے پہلے ہیں، ابراہیم سے پہلے ہیں، یحییٰ سے پہلے ہیں، زکریا سے پہلے ہیں۔ اور بات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ اب آپ نے غور کیا بیٹا، آپ جب لگا ہی دیا تو پھر لگا ہی دیا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ پروردگار گواہ بنا رہا ہے۔
اور یہ سب جانتے ہیں کہ گواہ کے لیے موقع واردات پر ہونا ضروری ہے. اب جو آدم سے پہلے ہوگا، جس کا وجود آدم سے پہلے ہوگا، وہی گواہ بنے گا. ہر کوئی گواہ نہیں بن سکتا. آدم محمد پر گواہ نہیں بن سکتے، اس لیے کہ آدم محمد سے پہلے نہیں ہے. نوح محمد پر گواہ نہیں بن سکتے، اس لیے کہ نوح محمد سے پہلے نہیں ہے. یہ سب محمد کے بعد آئے. اچھا، تو 1,23,999 نبیوں کی نبوت پر گواہ محمد ہیں. کیا محمد کی نبوت پر بھی کوئی گواہ ہے؟ 1,23,999 نبیوں کی نبوت پر گواہ محمد. محمد کی رسالت کا گواہ کون؟ پھر قرآن نے آواز دی، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. کیا کہا کہ میرے حبیب وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، میرے حبیب جو کافر آگے کہتے ہیں لَسْتَ مُرْسَلًا، تم رسول نہیں ہو، اور ان سے کہو كَفَىٰ بِاللَّهِ، اللہ کافی ہے، شہیداً گواہ کے لیے، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ کافی ہے جسے کل کتاب کا علم دیا گیا. یعنی تمام نبیوں کی نبوت پر گواہ محمد ہے. محمد کی رسالت پر دو گواہ ہیں، ایک اللہ گواہ ہے، ایک وہ گواہ ہے جسے کل کتاب کا علم دیا گیا ہے. توجہ توجہ، ایک وہ گواہ جو وحدہ لا شریک ہے، ایک وہ گواہ جو خالق ہے، ایک وہ گواہ جسے کل کتاب کا علم دیا گیا ہے. یہ ہے محمد مصطفیٰ کی نبوت کے گواہ. اب پتہ کیسے چلے کہ وہ کون ہے جسے کل کتاب کا علم دیا گیا ہے؟ 1,23,999 نبیوں کی نبوت کے گواہ محمد مصطفیٰ، محمد کی نبوت کا گواہ اللہ، اور وہ جو کل کتاب کا علم رکھتا ہے. پوچھا گیا مولا وہ کون ہے جسے کل کتاب کا علم ہے؟ امام نے فرمایا ہمارے جد علی کے لیے یہ روایت آئی ہے، یہ آیت اتری ہے، اور اس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ میرا جد علی ہے جسے کل کتاب کا علم دیا گیا ہے، میرا جد علی ہے جسے کل کتاب کا علم دیا گیا ہے. تو روایت نے یہ بات واضح کر دی، تفسیر نے یہ بات واضح کر دی کہ کل کتاب کا جسے علم دیا گیا ہے ومن عنده علم الکتاب، اور جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے وہ امیر کائنات کی ذات ہے، وہ علی کی ذات ہے. تو ایک اللہ گواہ ہوا، ایک علی گواہ ہوا. تو اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کیا فرق ہے عام نبیوں میں اور میرے مولا کائنات میں؟ 1,23,999 نبیوں کا گواہ محمد بنتا ہے، اور محمد کی رسالت کا گواہ میرا مولا علی بنتا ہے. کل کتاب کا علم دیا گیا. اب پوری کتاب کا علم جناب آصف ابن برقیہ کے لیے ہے کہ ان کو کتاب میں سے علم تھا. جسے کتاب میں سے علم ہو وہ چشم زدن میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس منگا لیتا ہے. جسے صرف کتاب میں سے علم ہو، من الکتاب، کتاب میں سے کچھ علم ہو، وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس منگا لیتا ہے. کیا آج تک کسی نے اعتراض کیا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آصف ابن برقیہ نے تخت بلقیس منگوا لیا؟ اور سب نے مانا، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ انہیں کتاب میں سے علم تھا، کل کتاب کا علم نہیں تھا. تو اب میں اسے دشمنی نہ کہوں علی کی تو اور کیا کہوں؟ اگر آصف ابن برقیہ کو کتاب میں سے تھوڑا علم ہو جائے تو ان کے اختیار پر کسی کو حیرت نہیں ہوتی. وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس منگوا لیتے ہیں. میرا مولا کل کتاب کا علم رکھتا ہے، اگر یہ ٹھوکر سے مردہ زندہ کر دے تو اس میں حیرت کی بات کیا ہے؟ اور کیا کل کتاب کا علم میرے مولا کو ہے. میرا مولا اگر ٹھوکر سے مردے زندہ کر دے تو اس میں حیرت کی کون سی بات ہے؟ پوری کتاب کا علم ہے. قرآن کے لیے سنا نہیں کہ قرآن شفا ہے، قرآن مردے کو زندہ کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ زبان ہو.
وہ زبان ہوگی تو اثر ہوگا، ورنہ سورہ الحمد کے لیے موجود ہے کہ سوائے موت کے اگر اللہ کی مرضی شامل حال نہ ہو، مثلاً اگر اس کی موت نہیں لکھی ہوئی ہے تب تو وہ موت سے بھی شفا پا جائے گا، ورنہ ہر بیماری کا علاج ہے سورہ الحمد جو فاتحۃ الکتاب ہے. اور یہ اتنا عظیم سورہ ہے کہ اس کے لیے بھی کہہ دیا گیا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز ہوتی ہی نہیں ہے جب تک سورہ الحمد نہ ہو. سورہ الحمد نہ ہو. سورہ الحمد میں کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہیں سے شروع ہوتا ہے. اور یہ جملہ پہلی بار علی کے بابا ابو طالب نے کہا تھا، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم و اسماعیل. تعریف ہے اس خدا کی جس نے مجھے ذریت ابراہیم اور اسماعیل میں قرار دیا. سب سے پہلے یہ جملہ کہنے والی ذات میرے مولا علی کے بابا ابو طالب کی ہے، جنہوں نے کہا الحمدللہ الحمدللہ. اور اللہ نے بھی کہا ٹھیک ہے تم نے میری وحدانیت اور میری تعریف کی ہے، تم نے میری تعریف بیان کی ہے، میں احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہوں. ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ صرف احسان ہے. تمہیں کوئی کافر بھی کہے، تمہیں کوئی کچھ بھی کہتا رہے، لیکن میں تمہارا یہ جملہ اپنی قرآن میں شامل کر کے اور اپنی نماز میں واجب قرار دے کے انہیں مجبور کر دوں گا کہ تم چاہے محبت میں کہو چاہے مجبوری میں کہو ابو طالب کا جملہ، چاہے محبتاً کہو ابو طالب کا جملہ اور چاہے مجبوراً کہو، تمہیں جملہ کہنا ہی پڑے گا. جب تک سورہ الحمد نہیں پڑھو گے نماز پوری ہی نہیں ہوگی. سارے سورے پڑھ ڈالو لیکن الحمد ضروری ہے. الحمد پڑھو گے تو نماز پوری ہوگی، الحمد نہیں پڑھو گے تو نماز باطل ہو جائے گی. اللہ نے کہا ایسا سسٹم بناؤں گا کہ تمہیں مجبوراً بھی پڑھنا پڑے گا. اگر تم نہیں چاہو گے نا کہ ابو طالب کا جملہ دہراؤں تب بھی تمہیں پڑھنا پڑے گا. اہل بیت کی ذات ہے یہ. اہل بیت کا نور اللہ نے ایسے تھوڑی منتخب کر لیا. ایک لمحے کے لیے بھی جو کفر کے دائرے میں رہا ہو اس کے صلب کو اللہ نہیں چنتا اہل بیت کے لیے. جس کا ہر لمحہ اس کی اطاعت میں گزرا ہو اس کے صلب کو اللہ منتخب کرتا. اور جس کے پاس کل کتاب کا علم ہوتا ہے وہی دعویٰ کرتا ہے سلونی سلونی سلونی، پوچھو پوچھو پوچھو. ایک شخص آیا سوال لے کر، دوسرے صاحب بیٹھے ہوئے تھے. ایک جملہ آج بتا رہا ہوں میں کہ کہاں کہاں کہ میں ہلاک ہو جاتا. آج ایک واقعہ سنیے کہاں ہلاک ہو جاتا میں. کہا میں کچھ سوال لے کے آ جاؤں، اگر آپ نے جواب دے دیا تو اسلام قبول کر لوں گا، ورنہ پھر ہمارا بادشاہ جو ہے وہ اسلام کے خلاف برسر پیکار ہو جائے گا، لڑنے کے لیے آ جائے گا. اور انہوں نے روب کے ساتھ کرو فر کے ساتھ کہ بتائیے کیا سوال ہے. کہ دیکھیے یہ بتائیے حق اور باطل میں کتنا فاصلہ ہے، پہلا سوال. پھر اس نے کہا کہ زمین آسمان کی دوری کتنی ہے. پھر اس نے کہا کہ میں فتنہ اور فساد کو چاہتا ہوں. پھر اس نے کہا کہ میں حق سے بیزار ہوں، میں نہیں چاہتا کہ حق میرے پاس آئے. پھر اس نے کہا میں رحمت سے بھاگتا ہوں. توجہ، اس نے کہا رحمت سے بھاگتا ہوں. پھر اس نے کہا کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ سورج کی روشنی ایک بار پڑی. پھر اس نے کہا کہ میں بغیر ذبح کیے ہوئے جانور کھاتا ہوں. پھر اس نے کہا میں بغیر سجدے کی نماز پڑھتا ہوں. پھر اس نے کہا بغیر نکاح کے عورت رکھتا ہوں. جب یہ سوال سنا کہ اللہ کے تو کافر ہے. ان کا ابتدا سے یہی دستور رہا ہے جب ان کے پاس جواب نہیں ہوتا ہے تو کافر کہہ کے مار دیتے ہیں. ابتدا سے ان کا معاملہ یہی ہے کہ جب جواب نہیں ہے تو پھر کفر کا الزام لگاؤ اور مار دو. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کافر کافر شیعہ کافر. اچھا اس جملے میں بھی اگر آپ غور کریں کافر کافر شیعہ کافر، 4 جملے ہیں، 4 میں شیعہ ہے 3 کافر ہے. اب بھائی جب یہ جواب نہ بنا ان سے کا قتل کر دو اسے. اس نے کہا صاحب مارنے سے پہلے سوچ لینا میرا بادشاہ انتظار کر رہا ہے میرے جواب کا. اگر جواب نہیں پہنچا تو پھر کیا ہوگا.
اب جو میدان چھوڑنے والے لوگ، میدان سے فرار ہونے والے لوگ کیا کریں گے وہ؟ اب وہ بڑے پریشان، سلمان گزرے، دیکھا مجمع جم غفیر، کیا ہوا؟ ایک شخص آیا سوال کرنے کے لیے، جواب نہیں ہے، اس کو پکڑا، کہا تم غلط جگہ آ گئے ہو، غلط جگہ پر آ گئے ہو۔ کہا صحیح جواب کہاں ملے گا؟ کہا چلو، کہا یہ تو وصی نہیں ہے نبی کا، یہ نبی کا خلیفہ نہیں ہو سکتا، اگر یہ نبی کا وصی ہوتا، نبی کا خلیفہ ہوتا تو میرے سوال کا جواب دیتا، یہ نہیں ہے۔ اب تم جس کو کہہ رہے ہو چلو اس کے پاس چل کے دیکھتے ہیں۔ آ گئے سلمان، لے کے دفتر الباب کیا، مولا نکلے، ہاں سلمان، مولا یہ سوال کرنے کے لیے آیا ہے۔ مولا نے اس کو دیکھا، کس نے بھیجا ہے؟ یا فلاں نے بھیجا ہے؟ یا پہلے ان کو بلا کے لاؤ، پہلے انہیں بلا کے لاؤ، پھر جواب ملے گا۔ یہ گئے، کہا آپ چلیے، آپ چلیں گے تو جواب ملے گا۔ اب جواب دلوانا تھا، آئے۔ اب جب آئے تو علی نے خود جواب نہیں دیا، حسن حسین کھیل رہے تھے، کہا ان بچوں میں سے جس سے تیرا دل کرے جا کے پوچھ لے۔ اب وہ چلا تو آگے، لیکن ذہن میں سوچتا وہ چلا کہ شاید علی کے پاس جواب نہیں ہے، اس لیے مجھے انہوں نے بچوں کے پاس بھیج دیا۔ بس جیسے ہی اس نے سوچا، امام حسن رکے، اس کو دیکھا، کہا اتنا متذبذب کیوں ہے؟ کیوں تو اتنے پریشانی میں ہے؟ تو شک اور گمان میں ہے؟ اگر تو کہے تو میں تیرا سوال بھی بتا دوں۔ کہا شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا، شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا، ضعیف ڈھونڈ کے لا اور شباب لیتا جا۔ شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا، ضعیف ڈھونڈ کے لا اور شباب لیتا جا۔ غلام زادہ نہیں، میں امام زادہ ہوں، سوال ذہن میں رکھ اور جواب لیتا جا۔ غلام زادہ نہیں، میں امام زادہ ہوں۔ سوال ذہن میں رکھ اور جواب لیتا جا۔ اب مولا نے جواب دی، وہ بھی سنیے۔ اس نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ حق و باطل میں کتنا فاصلہ ہے؟ مولا نے کہا کہ 4 انگلیوں کا۔ کہا کیسے؟ کہا جو کان سے سنا جائے ضروری نہیں کہ وہ سچ ہو، لیکن جس کے تم عینی گواہ ہوگے، چشمدید جسے دیکھو گے، وہ ہمیشہ حق ہوگا۔ پھر اس نے نور رکھ کے دیکھا تو 4 انگلیوں کا فاصلہ تھا کان اور آنکھ کے درمیان میں۔ پھر مولا نے کہا تو کہتا ہے زمین و آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ مظلوم کی آہ پہنچ جاتی ہے نکلتے ہی، اتنا فاصلہ ہے۔ غور کیجیے، مظلوم کی آہ پہنچ جاتی ہے، جیسے نکلتی ہے ویسے ہی اللہ کی بارگاہ تک پہنچ جاتی ہے، اتنا فاصلہ ہے زمین و آسمان کا۔ پھر مولا نے کہا تیرا سوال یہ ہے کہ میں حق کو اپنے پاس نہیں چاہتا کہ آئے، میں حق سے بیزار ہوں۔ مولا نے فرمایا الموت حق، موت حق ہے اور ہر انسان چاہتا ہے کہ موت میرے پاس نہ آئے، ہے نا، موت میرے پاس نہ آئے۔ پھر مولا نے کہا تو رحمت سے بھاگتا ہے، بارش اللہ کی رحمت ہے، سب بارش سے بچنا چاہتے ہیں، بھاگتے ہیں کہ ہم کہیں بھیگ نہ جائیں، ہے نا۔ پھر مولا نے فرمایا تو کہتا ہے کہ میں بغیر ذبیحے کے جانور کھاتا ہوں، مچھلی ذبح نہیں کی جاتی ہے، وہ مچھلی ہے۔ وہ جگہ جہاں پر سورج کی روشنی ایک بار پڑی وہ ہے دریائے نیل، جب موسیٰ نے عصا مارا تھا راستہ بنا تھا۔ پھر فرمایا کہ تو کہتا ہے میں بغیر سجدے کے نماز پڑھتا ہوں، نماز جنازہ بغیر سجدے کی ہوتی ہے، سجدہ نہیں ہوتا۔ تو کہتا ہے کہ میں فتنہ فساد کو دوست رکھتا ہوں، چاہتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری مال تمہاری اولاد فتنہ ہے، اس لیے کہ جب بھی لڑائی ہوگی یا دولت کی وجہ سے ہوگی یا اولاد کی وجہ سے ہوگی، تو یہ فتنے کا ذریعہ ہے۔ اور ہر بندہ اولاد کو بھی چاہتا ہے، دولت کو بھی چاہتا ہے، نہ وہ دولت کو چاہتا ہے کہ جدا ہو، نہ وہ اولاد کو چاہتا ہے کہ جدا ہو۔ تیرا یہ سوال ہے کہ تو بغیر نکاح کے عورت رکھتا ہے،
کنیز، خریدی ہوئی کنیز وہ محرم ہو جاتی ہے۔ امام نے سارے جواب دیے، اس پہ کچھ غور کیا آپ نے؟ میں نے بڑی آہستہ آہستہ آپ تک سوالات جوابات پہنچائے۔ کیا ہوا تھا ابتدا میں؟ آیا تھا وہ مولا سے پوچھنے کے لیے، مولا سے پوچھنے کے لیے آیا حضور، مولا نے کہا جس نے بھیجا ہے اسے بلا کے لاؤ۔ جب وہ صاحب آ گئے تو پھر خود جواب نہیں دیا، اپنے بچے سے جواب دلوایا علی نے۔ مولا خود جواب کیوں نہ دیا، اپنے بچے سے جواب کیوں دلوایا؟ عجب نہیں امیر کائنات جواب دے، اس کو بلا کے اپنے بیٹے سے جواب دلوا کے دنیا کو بتا رہا ہوں جو ان کے گھر کے بڑے نہیں کر پاتے ہمارے گھر کے بچے کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ، مولا شاہ آباد رکھے آپ کو۔ جو یہاں کے بچے کرتے ہیں وہاں کے بزرگ نہیں کر سکتے ہیں۔ تقابل ہی نہیں ہے کوئی اہل بیت سے کسی کا۔ اہل بیت اہل بیت ہیں، اہل بیت خدا منواتے ہیں آ کے، وہ اسلام پہنچاتے ہیں۔ ان کے کیے ہوئے عمل کا انتظار قرآن کرتا ہے، جب یہ عمل کرتے ہیں آیت انتظار کرتی رہتی ہے، بس آ جاتی ہے۔ آیت انتظار کرتی ہے چادر میں اکٹھا ہوں تو ہم جائیں، آیت انتظار کرتی ہے کہ علی کی تیغ چلے تو ہم جائیں، آیت انتظار کرتی ہے کہ علی انگوٹھی خیرات کریں تو ہم جائیں، آیت انتظار کرتی ہے کہ محمد سجدے کو طول دیں تو ہم جائیں، آیت انتظار کرتی ہے کہ محمد زہرا کے دروازے پر نکلتے ہوئے سلام کریں تو ہم جائیں۔ جب یہ عمل کرتے ہیں تو آیت آتی ہے۔ یہی فرق ہے امت میں اور اہل بیت میں۔ اہل بیت عمل کرتے ہیں تو آیت آتی ہے، امت جب آیت آتی ہے تب عمل کرتی ہے۔ یہ انتظار آیت کرتے ہیں، آیت ان کے عمل کا انتظار کرتی ہے، پیغام خدا پہنچاتے رہے۔ اور حسین تو وہ ہستی ہے کہ گلا کٹ گیا، اس کے باوجود بھی نو کے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔ حسین بتا دیا کہ ہم نہ قرآن سے جدا ہیں نہ قرآن ہم سے جدا ہے، ہم ایک ہیں، ہم کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ بڑی قربانیاں ہیں اس کے لیے۔ یہ قافلہ اسیر ہوا، کیسے اسیر ہوا؟ اس دو تین جملے مصائب کے سنیے، آپ کی آنکھیں عبادت کر لیں۔ اس لیے کہ ایک اجڑی ہوئی بیوی آئی ہوگی، ایک دکھیا بیوی آئی ہوگی جو آپ کی آنکھوں کی طرف بڑی حسرت سے دیکھ رہی ہے، اس لیے کہ آپ کے آنسو حسین کے زخموں کا مرہم بنتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، جس دن یہ عرفان ہو جائے گا نا کہ میرے آنسو اور زخم حسین کے مرہم، اس دن شاید پھر آپ کے آنکھ سے آنسو بہنا رکے ہی نہ۔ آ جاتی ہیں بیوی۔ کیا ہوا جب حسین کے گلے پر خنجر چلا، نو کے نیزہ پر سر بلند ہو گئے، حکم ہوا کہ جاؤ خیمے جلا دو۔ ظالم آگ لے کے آ گئے، خیمے جلا دیے۔ کل تک اہل بیت آرام کرتے تھے، دشمن خوف سے جاگا کرتے تھے، لیکن ادھر عباس کے بازو کٹے، عباس مارے گئے، کھینچی ہوئی لکیر سے دشمن گزرے۔ اب اہل بیت جاگیں گے، دشمن سوئیں گے۔ محسوس کیجئے گا روایت کو۔ روایت کہتی ہے کہ ظالموں نے خیموں میں آگ لگانا شروع کر دی۔ ایک بی بی ایک خیمے سے دوسرے خیمے سے دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جا رہی ہے، خیموں میں آگ لگتی جا رہی ہے۔ روایت کہتی ہے کہ حسین کی 4 سال کی بیٹی سکینہ اس
اس کے کانوں میں قیمتی گوشوارے تھے، اس نے قیمتی گوہر پہنے ہوئے تھے جسے بابا حسین نے عید کے روز پہنائے تھے۔ جب ظالم قریب آنے لگے، سکینہ بیویوں کے پیچھے چھپنے لگی۔ شمر ملعون کی نگاہ سکینہ کے گوشواروں پر پڑی، سکینہ چھپنے لگی، شمر آگے بڑھنے لگا۔ روایت کہتی ہے کہ شمر ملعون نے سکینہ کو سر سے پکڑا، میں یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، سر سے پکڑا اور اتنی زور کا تماچا مارا کہ حسین کی بیٹی منہ کے بل خاک پہ گری۔ اس کان سے گوشوارہ کھینچا، اس کان سے گوشوارہ کھینچا، کانوں کی لویں پھٹ گئی، خون جاری ہوا، گردے میں آگ بھی لگ چکی ہے، خون جاری ہوا سکینہ کے کانوں سے۔ ادھر سکینہ دوڑی دریا کی طرف، چچا ظالموں نے خیمے جلا دیے، چچا ظالموں نے خیمے جلا دیے۔ ادھر شمر لعین نے نیزے سے زینب کی چادر اتارنی چاہی اور یہ کہتے ہوئے اتاری، اے زینب بڑا ناز تھا عباس پہ، بلا عباس کو آ کے تیری چادر بچائے۔ ادھر چادریں لٹ رہی تھی، ادھر دریا پہ میرے عباس کا لاشا تڑپ رہا تھا۔ ہائے غازی کی غربت، آل نبی کی چادر لٹتی رہی، خیمے جلتے رہے، لیکن عباس کچھ نہ کر سکے۔ عباس کا لاشا لبے دریا تڑپتا رہا، آل رسول لٹتے رہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون۔ اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة۔ اللهم اجعلنا من الباكين بمصاب الحسين، عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين۔ اللهم اكتبنا من زوار الحسين، حسن اللہ لکم عزا فی عزاء الحسین بجاہ محمد و آل محمد۔